صدیق جس نوں کہندے او یار مصطفیٰ دا صدیق جس نوں کہندے او یار مصطفیٰ دا جس سب تو پہلو کیتا اقرار مصطفیٰ دا اللہ جس سب تو پہلو کیتا اقرار مصطفیٰ دا اسلام نو ضرورت جس ویلے پیش آئی اسلام نو ضرورت جس ویلے پیش آئی ہر چیز لے کے آیا حبدار مصطفیٰ دا ہر چیز لے کے آیا حبدار مصطفیٰ دا پوچھیا سی ایک صحابی دسو پسند کیے پوچھیا سی ایک صحابی دسو پسند کیے وہ دسیا صدیق اکبر دیدار مصطفیٰ دا دسیا صدیق اکبر دیدار مصطفیٰ دا اور جس غار وچ نبی نو صدیق لے گئے سی جس غار وچ نبی نو صدیق لے گئے سی اج وی رستہ تکدی او غار مصطفیٰ دا اج وی رستہ تکدی او غار مصطفیٰ دا اور یہ جو شعر ہے بہت کمال درجے کا ہے آپ نے حقیقت کا اظہار کرنا ہے توجہ رکھیے گا صدیق دا وی اوتھے فاروق دا وی اوتھے صدیق دا وی اوتھے فاروق دا وی اوتھے طیبہ دی جس جگہ تے دربار مصطفیٰ دا طیبہ دی جس جگہ تے دربار مصطفیٰ دا اور جس نے نہ منے یا اجمل یاران مصطفیٰ نو جس نے نہ منے یا اجمل یاران مصطفیٰ نو در اصل اس نے کیتا انکار مصطفیٰ دا در اصل اس نے کیتا انکار مصطفیٰ دا صدیق جس کہہ دے او یار
ساری دنیا کے کمال والے ایک پاسے، آمینہ کا لال ایک پاسے ہے۔ اس لیے کہ جہاں پہ عام بندے کا مقام ختم ہوتا ہے نا، وہاں پہ مسلمان کا مقام شروع ہوتا ہے۔ جہاں پہ مسلمان کا مقام ختم ہوتا ہے، انہی میں سے جو ولی ہے اس کا مقام شروع ہوتا ہے۔ جہاں پہ ولی کا مقام ختم ہوتا ہے، پھر غوث قطب ابدال کے مقامات ہیں۔ جہاں پہ ان کے مقامات ختم ہوتے ہیں، پھر شہداء کے مقامات شروع ہوتے ہیں۔ جہاں پہ ان کے مقامات ختم ہوتے ہیں، پھر صحابہ کرام کے مقامات شروع ہوتے ہیں۔ جہاں پہ ان کے مقامات ختم ہوتے ہیں، پھر نبیوں کا مقام شروع ہوتا ہے۔ جہاں پہ نبیوں کا مقام ختم ہوتا ہے، پھر رسولوں کا مقام شروع ہوتا ہے۔ جہاں پہ رسولوں کا مقام ختم ہوتا ہے، پھر اللہ کے اولو العزم رسولوں کا مقام شروع ہوتا ہے۔ جدھر جا کے سب کے مقامات کی انتہا ہوتی ہے نا، ادھر سے جا کے آمینہ کے لال کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ یعنی ساری دنیا کے کمال والے ایک پاسے، آمینہ کا لال ایک پاسے۔ تو جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنے جس غلام کے اندر، جس شاگرد کے اندر جس خوبی کو نمایاں پایا، اسی خوبی کے اندر اس کو باکمال بنایا۔ اب اگر میں آپ کو اس طرف لے کے چلوں کہ کس کو کیا بنایا ہے، کس کو کیا بنایا ہے، تو پھر موضوع تھوڑا سا ہٹ جائے گا، کیونکہ جس کو جو بھی ملا، اعلیٰ حضرت نے تو بات ہی ختم کر دی نا۔ وہ کہتے ہیں لا ورب الناس، جس کو جو ملا ان سے ملا، کونین میں بڑھتی ہے نعمت رسول اللہ کی، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ منا، لو لاکھ والے صاحبی سب تیرے در کی ہے۔ اگر آسان جملوں میں سنو تو وہ یہ ہے کہ منگتوں کو سلطان بنایا تیرے کملی والے نے، جب اپنا دربار سجایا تیرے کملی والے نے۔ تو جس کو جو ملا ہے نبی پاک کی وجہ سے ملا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جس شاگرد کے اندر، جس صحابی کے اندر جس خوبی کو نمایاں پایا، اسی خوبی کے اندر اس کو باکمال بنایا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیارے صحابی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں صدیق کی خوبی کو نمایاں پایا، تو اسی خوبی کے اندر ان کو ممتاز بھی بنایا، باکمال بھی بنایا، اور دنیا والوں کو یہ بتایا کہ ابو بکر نے جو بھی پایا مجھے محمد مصطفیٰ سے پایا۔ اب یہ شروع سے نا ہم سنتے رہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کا، ہمیں یاد ہے، لیکن اس طرف بھی آپ دیکھیں کہ صدیق کہا کسے جاتا ہے۔ ایک یاد رکھیے گا، ایک اصطلاح ہوتی ہے صوفیاء کی نظر میں، ایک ہوتی ہے اہل علم کی نظر میں، ایک اہل نظر کی نظر ہے، ایک اہل علم کی نظر ہے، اور دونوں کی نظر میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ صوفیاء کے نزدیک اس کو صدیق کہا جاتا ہے۔ آپ لطف لوگے اس بات کا، اگر یعنی کہ جو گہرائی کو سمجھنے والے ہیں نا، وہ سمجھیں گے کہ جملے کے دراصل کتنا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں، کہتے ہیں صدیق اس کو کہا جاتا ہے جو بے خیالی کے اندر بھی بات کہہ دینا تو اسی طرح ہو جائے۔ صدیق اس کو کہا جاتا ہے جو بے خیالی کے اندر بھی کہہ دیتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ اب جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر جب کفار قیدی بڑھے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا کہ ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، عمر تم بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ جو قیدی بنائے گئے ہیں صحابہ کرام میں سے جو ان کے رشتہ دار ہیں نا، تو ہر صحابی اپنے رشتہ دار کا سر تن سے جدا کر دے، اسے قتل کر دے۔ یہ مشورہ دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ابوبکر تم بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ تو صدیق اکبر عرض کرتے یا رسول اللہ، تھوڑی نرمی کرتے ہوئے نا ان سے فدیہ لے لینا چاہیے۔ اب علماء نے لکھا، کہتے ہیں قدرت کا فیصلہ وہی تھا جو حضرت عمر نے مشورہ دیا تھا، لیکن چونکہ صدیق نے کہہ دیا فدیہ لے لیا جائے، تو رب کائنات نے جبریل کو بھیجا، جاؤ جا کے کہو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو صدیق نے کہہ دیا ہے ہمارا فیصلہ بھی وہی ہو گیا۔ یعنی کہ صدیق اس کو کہا جاتا ہے جو بے خیالی کے اندر، اور یہ بھی ایک بات یاد رکھیے گا، ایک ہوتا ہے سچ اور ایک ہوتا ہے صدیق، اس کے اندر بڑا فرق ہے۔ سچ وہ ہے کہ آپ کو اسٹیج سے قبلہ پروفیسر صاحب یہ کہہ دیں کہ رمضان صاحب 9:10 ہمارے پاس حال میں آگے تھے، تو جو واقعے کے مطابق بولا جائے نا اس کو سچ کہا جاتا ہے۔ اور صدیق اس کو کہا جاتا ہے، کہتے ہیں صدیق اس کو کہا جاتا ہے جو کہہ دیتا ہے ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اس چیز کو ذرا سمجھیے، جو کہہ دیتا ہے، جو کہہ دیتا ہے، یعنی کہ اتنا قرب اس کو نصیب ہوتا ہے
میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے صدیق ہے، لیکن پہلے اس کو سمجھیے کہ یہ جو میں جملے کہہ رہا ہوں اس کے اوپر دلیل اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں، کوئی آپ یہ نہ سمجھے کہ کوئی مقررانہ جملے بول کے میں آگے نہیں کر رہا ہوں۔ پہلے صوفیاء کی ٹرم میں بتایا، وہ کہتے ہیں بے خیالی کے اندر بھی کہہ دے تو ہو جائے، تو اہل علم یہ کہتے ہیں کہ صدیق اس کو کہا جاتا ہے جو کہہ دیتا ہے اب اس طرح کر دیتا ہے۔ اب اس کے اوپر دلیل کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنگ سے واپس آئے، ایک بی بی نے پوچھا میرا بیٹا کہاں ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پیچھے علی آ رہے ہیں ان سے پوچھو۔ اب حضرت علی المرتضیٰ سے اس بی بی نے پوچھا میرا بیٹا کہاں پر ہے، انہوں نے کہا جی پیچھے عثمان غنی آ رہے ہیں ان سے پوچھو۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا بی بی نے میرا بیٹا کہاں پر ہے، انہوں نے کہا جی پیچھے فاروق اعظم آ رہے ہیں ان سے پوچھو۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا میرا بیٹا کہاں پر ہے، انہوں نے کہا حضرت ابوبکر صدیق پیچھے آ رہے ہیں ان سے پوچھو۔ اب دیکھو آپس کے اندر یہ رانا کتنا تھا، انہوں نے کیا علی نے نہیں بتایا تو میں کیوں بتاؤں، عثمان نے نہیں بتایا تو میں کیوں بتاؤں، انہوں نے کہا پیچھے ابوبکر آ رہے ہیں ان سے پوچھ لیا جائے۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو آپ کا سب سے پہلے اس طرف دھیان گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خبر کیوں نہیں دی کہ اس کا پتر تو شہید ہو چکا ہے۔ پھر ذہن کے اندر بات آئی نبی پاک نے اس لیے نہیں بتایا کہ اگر میں اس کو خبر دوں گا کہ تیرا پتر شہید ہو چکا ہے تو بی بی تو غمگین ہو جائے گی، تو اس کو غم سے بچانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا کہ علی سے پوچھو، علی نے کہا عثمان سے پوچھو، عثمان نے کہا عمر سے پوچھو۔ اب کیا تھا جب اس کی ظاہری کیفیت کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا نا کہ کس طرح سے پوچھ رہی ہے اب میرا بیٹا کہاں پر ہے، آپ نے کہا بی بی گھبرانا تیرا بیٹا آ رہا ہے بیٹا۔ تو میں نے یہاں تک پڑھا، اللہ تعالیٰ نے جبریل کو کہا جبریل اس کے جسم کے جو ٹکڑے ہیں ان کو آپس کے اندر جوڑا جائے، اب پتر اگلے جہان نہیں جانا چاہیے، ماں کے پاس جانا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ صدیق نے کہہ دیا ہے آ رہا ہے، تو صدیق کو صدیق بنایا ہی اس لیے ہے جو کہہ دیتا ہے ہم اسی طرح کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ صدیق، پہلے اس کو سمجھو۔ اب ایک اور بات ہے جو میں آپ، کیونکہ آج کا دور ہے حضرت یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندے نے اپنے تائیں کوئی نہ کوئی بندہ رکھا ہوا ہے، لیکن میں اس لیے آپ کو کہنا ہوں، ایک ہوتا ہے کسی کو ماننا، یعنی کہ یار میں اس کو مانتا ہوں، ایک ہوتا ہے کسی کو ماننا اور جس کو ماننا اس کی ماننا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کسی کو ماننا اور اس کی بھی ماننا۔ اب دیکھو میں سادہ لفظ کے اندر آپ کو سمجھاؤں، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ یار مجھے حضرت علی پاک سے بڑا پیار ہے لیکن گل کوئی نہیں مننی ماننا دی ہے، تو مجھے بتائیں کوئی بندہ اس کو محبت کے اندر سچا کہ، کیونکہ جب پیار ہو جاتا ہے تو پھر مننی تو پہنتی ہے نا، جب عشق ہو جاتا ہے ساتھ تصویر ہم تو کرنا پڑتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، چلے آپ نسبت والے بیٹھے ہیں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ پھر محبت کا کسے جاتا ہے، یہ نسبت کا تعلق کس طرح قائم ہوتا ہے۔ سید ضمیر حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گوکی شریف، اور ان کے جو صاحبزادے ہیں نا قبلہ پیر چند شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں میں نے اپنی زندگی کے اندر اتنا باب سید نہیں دیکھا، قسم اٹھا کے میں کہہ سکتا ہوں۔ انہوں نے مجھے یہ بات بتائی، کہتے ہیں قبلہ والد گرامی کے نا رنگ پورے کے ایک شخص سے وہ مرید ہو گئے ہیں، تو والد گرامی نے ان کو وظائف بتائے کہ آپ نے نا یہ وظائف کرنے ہیں۔ اب کیا تھا انہوں نے غفلت کی، وظائف حضور انہوں نے نا بالکل بھی نہیں کی ہے۔ کہتے ہیں قبلہ والد گرامی جو ہے نا وہ رنگ پورے تشریف لے کے گئے، تو وہ آگے جو مرید تھے نا تو آگے انہوں نے سلام لی، وہ آگے کہنے لگے حضور میں نے پہچانیا ہے، حضور میں نے پہچانیا ہے، تو کہتے ہیں والد گرامی کہنے لگے نہیں۔ اب مرید تھا وہ، اس نے جو جملہ کہا وہ بھی سننے والا، پھر شیخ نے جو جملہ کہا وہ بھی سننے والا۔ مرید کہنے لگا حضور جی ایتھے نہیں پہچانے ہیں تو اگے کس طرح پہچانا، اگر ادھر نہیں پہچانا تو پھر آگے کس طرح پہچانے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا بھائی دیکھو جی ان کے پیر صاحب تو اس طرح کے ہیں، مرید کے اندر تو رنگ نظر نہیں آتا، مرید میں رنگ تو اس وقت نظر آئے گا نا جب شیخ کی مانے گا، رنگ تو اس وقت نظر آئے گا نا جو شیخ کی تعلیمات ہے اس پہ عمل کرے گا۔ مرشد کرنے سے تو کچھ نہیں نہ ملتا، اس کی زندگی کا رنگ اپنائے گا تو وہ پتہ لگے گا نا، اس کی زندگی کی تعلیمات اپنی زندگی کے اندر لے کے آئے گا تو فنا فی شیخ کے درجے کے اوپر پہنچے گا نا۔
اب اس نے کیا کہا، جب شیخ نے کہا نا کہ میں تو نہیں پہچانوں گی، اب دیکھو شیخ شیخ ہوتے ہیں، انہوں نے کہا یہ تو بتاؤ جنہیں وظائف در سے یہاں کوئی ایک دن بھی کیتا، کہنا نہیں، اب جملہ سنو شیخ کہنے لگے گال تے تو ایک نہیں منی تینوں پہچان کی کرنی ہے، سمجھ آ رہی بات؟ ایک ہوتا ہے دیکھو دعویٰ محبت کیا ہے، یہ بچے کو آپ سکھاؤ یہ بھی کہے گا مجھے علی پاک سے پیار ہے، دعویٰ محبت تو کوئی نہیں نا، جو مرضی کہتے پھرو، لیکن محبت کے اوپر کوئی دلیل بھی تو ہونی چاہیے نا، تو یہ ریفرنس بھی تو آپ کے پاس ہونا چاہیے نا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، علی کو ماننا اور ہے، علی کو ماننا اور علی کی ماننا یہ اور ہے۔ اب حضرت علی المرتضیٰ کس رنگ کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق مانتے تھے، سمجھو ذرا اس بات کو ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ جب کسی شرعی عذر کی وجہ سے رسول اللہ کی محفل میں تشریف فرما نہیں نہ ہوتے تھے، تو جب آپ بعد میں آتے تھے تو کوئی صاحب یہ کہتا تھا نا علی جی آپ نہیں تھے تو آج نبی پاک نے یہ فرمایا ہے، تو حضرت علی المرتضیٰ کہتے تھے قسم اٹھا، یعنی تو قسم اٹھائے گا تو تیری میں بات کو معلوم ہے۔ پھر کوئی صحابی یہ کہتے تھے آج نبی پاک نے یہ کہا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت علی المرتضیٰ کہتے تھے اس کو قسم اٹھا، وہ قسم اٹھاتا تھا پھر اس کی بات کو لیتے تھے۔ لیکن جب صدیق اکبر ہی کہتے تھے نبی جی آج تسی نہیں سوتے نبی پاک نے یہ فرمایا، قسم نہیں لیتے تھے۔ ایک دن ایک صحابی کہنے لگے علی جی ساڈے کولو قسماں تے ابوبکر دے کولو قسم کیوں نہیں ہے؟ اب میں آپ کی عقیدت دیکھوں گا آپ کیا سمجھے میری بات سے ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کہنے لگے ان سے میں کس طرح قسم لوں جن کو خدا نے بھی صدیق کہا ہے، مصطفیٰ نے بھی صدیق کہا ہے۔ اس رنگ کو ذرا سمجھو ہے، کیونکہ یہ جس طرح امت کے اندر انتشار ڈالا جا رہا ہے نا، یہ پوری پلاننگ یہودیوں کی ہے، جتنا ہو سکتا ہے تقسیم در تقسیم کیا جائے تاکہ یہ کیونکہ اپنی الجھنوں میں پڑ جائیں گے، پھر ان کو کیا برما کے اندر مسلمان عورتوں کی بوٹیاں بنا دی جائیں، ان کو کیا شام کے اندر یعنی کہ مسلمانوں کا بیڑا غرق کر دیا جائے۔ آپ کبھی دیکھیں تو صحیح ہے سوشل میڈیا پہ جو ویڈیو چل رہی ہے کتنی سردی کے اندر وہ کپڑوں کے خیموں کے اندر رہ رہے ہیں، لیکن کیا ہے ان کے صرف انسانی حقوق جو ہے نا وہ اپنے تائیں لوگوں کے لیے ہے، یعنی